بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ اچھا، پچھلے سیشن میں ہم نے سیدنا عمر کی جو ٹریٹی تھی پیٹریارک سیفرونیس کے ساتھ، وہاں تک ہم نے دیکھا تھا، اور وہ انشاءاللہ یوٹیوب پر بھی آپ کو اویلیبل ہوگی۔ آج ہم اس سے آگے چل رہے ہیں، اور پہلا ہمارا جو سیمینل کورسپونڈنس ہے، حسین میک مین کورسپونڈنس، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ حسین میک مین کورسپونڈنس 1915 اور 16 کے درمیان سر ہنری میک مین، جو کہ برٹش ہائی کمشنر تھے کائرو میں، ایجپٹ میں، ان کے اور شریف حسین جو کہ رولر تھے مکہ کے، ان کے درمیان خط و کتابت ہوئی، ان کے درمیان لیٹرز ایکسچینج کیے گئے، جن کو ہم حسین میک مین کورسپونڈنس کے طور پہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس حسین میک مین کورسپونڈنس کی جو ورتھ ہے انٹرنیشنل لاء کے اندر ہسٹورینز کی نظر میں، وہ کیا ہے۔ آیا اس میں جو فریقین تھے، اور ویسے تو فریقین کون تھے؟ سب سے پہلی بات کہ ایک طرف تاج برطانیہ ہے، دوسری طرف عرب رولرز ہیں جو کہ عثمانیوں کے انڈر آتے ہیں، عثمانیوں کے رول کے اندر آتے ہیں، وہ عرب ہے، اور تاج برطانیہ ہے، اور وہ فیصلہ کس بارے میں کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلی تو یہ چیز دیکھنی ہے۔ دوسری ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ جو فریقین ہیں، یہ برطانیہ اور یہ عرب، کیا یہ لافل بھی تھا ان کے لیے کہ یہ اس طرح جو ہم آگے دیکھیں گے اس کورسپونڈنس میں، کہ اس طرح ڈفرینٹ جو خطے تھے ان کے فیصلے کرتے پھریں، کیا یہ لافل بھی تھا ان کے لیے کہ کیا یہ اس خطے کا بٹوارہ کریں جو کہ مڈل ایسٹ کہلاتا ہے۔ تو ہم اس کانٹیکس میں اس حسین میک مین کورسپونڈنس کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کورسپونڈنس میں جو عربوں سے وعدے کیے تھے برطانیہ نے، وہ کیا تھے، اور عرب اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں، اور جو برطانیہ ہے اس کی ڈبل ڈیلنگ کیا ہے۔ تو ہماری یہ کچھ فائنڈنگز ہیں انشاءاللہ جو ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسے ہم ان کو پروو کرتے ہیں کہ جو برطانیہ ہے اس نے یہ ڈبل ڈیلنگ کی تھی حسین میک مین کورسپونڈنس کے نام پہ۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، 1915 اور 16 کے درمیان یہ سر آرتھر ہینری میک مین، برٹش ہائی کمشنر کائرو میں، اور شریف حسین کے درمیان 5 خطوط کی خط و کتابت ہوئی، اور اس خط و کتابت کا جو انفلوئنس ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں، مڈل ایسٹ کے انٹرنیشنل ریلیشنز میں آج تک ہے۔ 1916 سے یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ جو فلسطین کا جو ایشو ہے وہ ایک اسینشل، جو ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے ان خطوط کی انٹرپریٹیشن میں۔ اس وقت سے لے کر جو فلسطین کا سوال ہے، یہ ایک بنیادی مسئلہ رہا ہے ہسٹوریوگرافی میں بھی، جو ہسٹری کا نالج ہے اس کے اندر بھی یہ بہت مسئلہ کھڑا کرتا رہا ہے۔ اور جیسا کہ یہ ڈفرینٹ جو پولیٹیشنز ہیں ہمارے، ان کے میموائرز میں، جو ان کے جو آٹو بایوگرافیز تھیں، ان میں بھی پایا جاتا ہے، اور جو ڈفرینٹ سرویز کیے جاتے ہیں ان میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو میک مینز کے لیٹرز، میک مین حسین کورسپونڈنس تھی، یہ جو لیٹرز تھے، ان کی جو انفلوئنس تھا وہ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بہت زیادہ پڑا۔ اور جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے، ان لیٹرز کی جو انفلوئنس تھا وہ آگے آنے والے سائکس پیکو ایگریمنٹ پہ بھی پڑا، اسی طرح بالفور ڈیکلیریشن پہ بھی پڑا، تو ہم یہ بھی دیکھیں گے۔ تو اچھا، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ جو ہے حسین میک مین کورسپونڈنس کے اوپر یہ کہاں سے لے رہا ہوں، یہ اقتباس میں کہاں سے لے رہا ہوں، تو یہ ایک پیپر ہے ڈیمیٹری شیولیوف، یہ بیلاروشین ایک آتھر ہیں، ہسٹورین ہیں، ریورٹنگ ٹو دا میک مین حسین کورسپونڈنس انٹرپریٹیشنز آف میک مینز پرومسز ان ہسٹوریوگرافی اینڈ the Anglo-Arab diplomatic match in the Middle East 1915 to 1939۔ زمیٹری شیولیوف، بیلاروس کے یہ آتھر۔ یہاں سے میں یہ اقتباس آپ کے سامنے اس کو اینالائز کر رہا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ شیولیوف صاحب فرماتے ہیں کہ جو عربز ہیں، جو عرب لوگ ہیں، وہ اس کورسپونڈنس کو، اس خط و کتابت کو ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پہ دیکھتے ہیں،
کہ جو ان کو مدد فراہم کرے گی فلسطین کے اوپر ان کی ملکیت کے کیس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. اور اس کیس میں جو برٹش ہیں ان کو آپ خود کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. ایکسکیوز می. جو یہ ہے مسئلہ میک مہن کے خطوط کو اینالائز کرنے کا، تو اس میں ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ میک مہن کی جو لیٹرز تھے انہی کی بنیاد پہ آگے ہم دیکھیں گے کہ بالفور ڈیکلیریشن ہوئی، اور اسی طرح جو 1922 کا مینڈیٹ ہے وہ بھی اسی کی بنا پر اور سائکس پیکو کی جو کانٹرڈکشن تھی انہی کی بنیادوں پر یہ لیگ آف نیشنز نے مینڈیٹ کا سسٹم لایا تھا. اور عربس کے لیے جو ڈی راس ہیں، یو ایس کے جو انوائے ہیں مڈل ایسٹ میں رہ چکے ہیں 1988 سے لے کے 2000 تک، وہ کہتے ہیں کہ عربوں کے لیے شریف حسین کا جو موٹو تھا، جو ان کا بیان تھا، جو ان کا نیریٹو تھا، جو ان کا بیانیہ تھا، وہ بالکل روز روشن کی طرح آیا تھا. عربوں کا جو رولر تھا شریف حسین، وہ الائنمنٹ آفر کر رہا تھا. کس کے ساتھ؟ کہ وہ ترکوں کے خلاف کھڑے ہوں گے برطانیہ کا ساتھ دیتے ہوئے. اس کے بدلے میں اب آپ کو یہ اس جو کورسپونڈنس ہے، اس خط و کتابت کا کرکس یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ برطانیہ نے عربوں کو، یہ شریف حسین کو برائب کیا کہ ہم آپ کو جو ہیں کہ ویسٹرن جو پارٹس ہیں ہما، الیپو، ڈیمیسکس کے، ان کے اندر ہم آپ کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنا کر دیں گے. یہ برٹش نے شریف حسین سے وعدہ کیا، اور اس وعدے کے بدلے میں برٹش جو امپیریل پاور تھی اس نے کیا مانگا؟ اس نے عربوں سے یہ مانگا کہ آپ لوگ ترکوں کے خلاف بغاوت کریں. ایم آئی کلیئر؟ یہ جو خط و کتابت تھی اس کا کرکس یہ تھا کہ برٹش نے عربوں سے یہ وعدے کیے، شریف حسین سے یہ وعدے کیے کہ اگر آپ ترکوں کے خلاف بغاوت کریں تو ہم لوگ آپ کو ان فلاں فلاں علاقوں میں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنا کر دیں گے. اور شریف حسین کی اپنی بھی اس میں سیلفشنس تھی کہ جو ہیں ہمارے پاس سر ہنری میک مہن، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جارڈن کا بھی علاقہ دیں گے، ہم آپ کو ٹرانس جارڈن کا بھی علاقہ دیں گے، ہم آپ کو جو سیریا ہے اس کا بھی، گریٹر سیریا کا بھی علاقہ دیں گے، وہاں پہ آپ کے جو فرزند ہیں وہ رول کریں گے. اور اس طرح کی کچھ برائبز دے کر برٹش امپائر نے، سر ہنری میک مہن نے شریف حسین کو ورغلایا. کس کے بدلے میں؟ کہ وہ ٹرکس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اس جنگ کے اندر. کون سی جنگ؟ یہ بات ہو رہی ہے ورلڈ وار 1 کی. ورلڈ وار 1 کے اندر جیسا کہ ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا کہ 3 اسٹیٹس تھیں جو مقابلے پر تھی ایلائز کے. وہ 3 اسٹیٹس کون سی تھیں؟ وہ آسٹرو ہنگیرین امپائر تھا، وہ جرمنی تھا، اور وہ تھا آٹومن امپائر. تو آٹومن امپائر کو کی جو اندر سے جو انٹرنل ریفٹس کریٹ کرنے کے لیے برٹش نے عربوں کو برائب کیا کہ آپ لوگ عثمانیوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو یہ اسٹیٹس بنا کر دیں گے. اور یہ جو کورسپونڈنس تھی یہ 1939 تک شائع نہیں کی گئی تھی برٹش کی طرف سے. البتہ عرب کے کچھ علاقوں میں اور عربوں میں یہ بڑی عام تھی. اس خط و کتابت کی جو اشاعت تھی وہ بہت عام تھی. اسی طرح یہ آگے چل کر زیمیٹری شیویلیو فرماتے ہیں کہ جو جو لارڈ کچنر تھے، جو کہ برٹش وار کیبنٹ کے ایک بہت امپورٹنٹ ممبر تھے، اور وہ آج اگر دیکھا جائے تو ان کو ایک وار کرمنل بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جو امپیریل ٹروپس تھے ان کو گیلونائز کیا کرتے تھے. جہاں بھی برٹش امپائر کی جو انٹرپرائز تھی وہ اپنے جو ہے خون آلود جو پنجے ہیں وہ گاڑتی تھی، تو سب سے پہلے جس آدمی کا نام لیا جاتا تھا وہ لارڈ ایچ کچنر تھا. اور اگر آپ کو میڈیا سے تھوڑا اگر شغف ہو یا آپ کو انٹرسٹ ہو جرنلزم میں یا میڈیا میں، تو اس وقت میں ایک جو ایڈورٹائزمنٹ تھی وہ بہت مشہور ہوئی تھی جس کے اوپر لارڈ ایچ کچنر کی تصویر تھی،
اور اس میں ٹروپس کو، یہ جو برطانوی جو سولجرز تھے، جوان تھے، ان کو یعنی ایک طرح کی موٹیویشن دینے کے لیے کہ کل کو آپ بھی اگر آپ ورلڈ وار 1 کے اندر اچھی طرح پارٹیسپیٹ کریں تو کل کو آپ بھی لارڈ ایچ ایچ کچنر جیسے آپ بن سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہیروئک فگر تھا اس وقت کا، لیکن اگر آج دیکھا جائے تو وہ صاحب ایک وار کرمنل تھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ تو آگے چل کر ڈیمیٹری شیویلیوف صاحب فرماتے ہیں کہ جو کورسپونڈنس تھی، اس نے جو سچویشن تھی، جو جنگ کے اندر، جو جو جنگی صورتحال میں جو مڈل ایسٹ کے اندر سچویشن تھی ورلڈ وار 1 کی، اس کو بہت طرح سے انفلوئنس کیا۔ جو شریف حسین تھے، وہ جو تھے انہوں نے اپنے کافی جو ان کے آس پاس کے لوگ تھے، جو آس پاس کی اسٹیٹس کو اس وقت آٹومنس کی یعنی سربراہی میں کہہ لیں کہ وہ رول کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ جو شریف حسین کے جو تعلقات تھے وہ سیویئر ہونے لگے۔ اور اس نے ابن سعود آف نجد جو تھے ان کے بھی یعنی ان کے ساتھ بھی ان کی نیگوشیشنز جو ایک معاملے میں چل رہی تھیں وہ بھی رک گئیں۔ تو شریف حسین کو اپنے آس پاس کے لوگوں سے ایک طرح کی یعنی بدگمانی کا سامنا کرنا پڑا اس کورسپونڈنس کی وجہ سے۔ اور واقعی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک طرح کی مطلب کہ ایک طرح کی ایسی بغاوت تھی جو کہ بالآخر فساد کے طور پر ابھرے گی، اور یہ آگے تاریخ نے دیکھا بھی ہے کہ اس کا نتیجہ پھر فساد کی صورت میں ہی نکلا۔ جیسے کہ اس کے بعد جو سعود کا خاندان تھا، آل سعود تھا، اس نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور وہ جو باقی ہسٹری ہے وہ انشاءاللہ پھر آپ دیکھ لیں، آپ نوٹ کر لیں کہ یہ سعودی عربیہ کی ہسٹری کیا ہے، اس کے پرسپیکٹیو میں آپ جو یہ پارٹ ہے شریف حسین کی زندگی کا اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو خیر اس پیپر میں ہم سب کچھ، تو جو اقتباس میں نے آپ سے شیئر کیا اس میں ہم سب کچھ تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ برطانوی جو امپائر تھی اس نے عربوں سے یہ وعدے کیے کہ ہم آپ کو کچھ علاقوں میں یعنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنا کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اس کے بدلے میں آپ کو عثمانیوں کے ساتھ بغاوت کرنی پڑے گی، اور عثمانیوں کو کمزور کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس جو جنگ عظیم اول ہے اس میں ہم جیت پائیں۔ تو یہ ایک رقص ہے اس جو کورسپونڈنس ہے اس کا۔ اور اب میں چاہتا ہوں، ایکسکیوز می، اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ جو برطانیہ ہے اس نے مطلب وہ جب مینڈیٹ اس نے حاصل کیا، جیسے کہ آگے ہم دیکھیں گے، وہ اسی کا شاخسانہ تھا، یہیں سے حسین میکمہن کورسپونڈنس سے ہی یہ برطانویوں کے اندر یہ شعور پیدا ہوا کہ ہم ان عربوں کو، عثمانیوں کو آپس میں ان کی رفٹس کریٹ کر کے ہم اس علاقے کو فیوچر میں خود سے رول کر سکتے ہیں، یعنی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، جیسا کہ میں نے پچھلے سیشن میں بھی بتایا، اٹ واز دیئر موٹو، اٹ واز دا موٹو آف کلونیل پاورز، کہ وہ لوگوں کو ڈیوائڈ کرتے تھے اور پھر یعنی ڈیوائڈ کیا اور ان کو رول کیا، تو یہ ان کی پالیسی تھی۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ ہسٹورینز ہیں وہ اس کورسپونڈنس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو ڈیوڈ فرامکن صاحب ہیں ایک ہسٹورین، ویری پرومیننٹ ہسٹورین، ڈیوڈ فرامکن کی کتاب ہے A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East۔ یہ 1989 میں یہ شائع ہوئی، 1989 میں یہ شائع ہوئی۔ اس میں یہ ڈیوڈ فرامکن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو کورسپونڈنس تھی، ایکچولی آئی شوڈ کوٹ ہم ڈائریکٹلی اور پھر مجھے ان کا ترجمہ یا خلاصہ کرنا چاہیے۔ تو وہ فرماتے ہیں The significance of the Aleppo, Homs, Hama, Damascus demand has been bitterly debated ever since. For decades afterward, partisans of an Arab Palestine argued that if these four geographical terms were properly understood, British Cairo had promised that Palestine would be Arab, while partisans of a Jewish Palestine argued the reverse. In a sense, the debate was pointless, as will be seen when the time came to make pledges. McMahon deliberately used phrases so devious as to commit himself to nothing at all. تو ڈیوڈ فرامکن صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علاقے تھے جن کی ڈیمانڈ کی گئی تھی
یعنی برٹش نے جن کا وعدہ کیا تھا اور عربوں نے جن علاقوں کی ڈیمانڈ کی تھی کہ ان علاقوں میں ہمیں آپ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنا کر دیں، اس کے بارے میں بہت ڈیبیٹ کیا گیا ہے. یعنی یہ معاملہ مختلف فی ہے، یعنی اس کے اوپر اختلاف موجود ہے. اور دہائیوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عرب کے جو فلسطین کے عرب ہیں، یا جو اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ فلسطین جو ہے عربوں کا ہے، وہ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ اگر ان علاقوں کو اچھی طرح سمجھا جائے، یعنی ان کی ٹیریٹریز کو اچھی طرح سمجھا جائے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو برٹش کائرو تھا، یعنی جو برطانوی جو فورسز تھیں جو کائرو کے اندر موجود تھیں، برٹش کائرو نے یہ پرومنس کیا تھا کہ فلسطین جو ہے وہ عرب ہوگا. یعنی اگر عربوں کے نزدیک جو علاقے ہیں الیپو کے، ہمس کے، ہما کے، دمشق کے، ان کی ڈیمانڈ جو تھی، اگر ان کو یعنی شروع سے ہی ان کے عربوں کے اندر یہ بات کلیئر تھی کہ اس ڈیمانڈ سے فلسطین کا علاقہ بھی ان کی ملکیت میں آتا ہے. یہ ان کے اندر شروع سے ہی یہ بات ہمیں ہسٹری میں پائی جاتی ہے. یعنی یہ بات ان کو انڈرسٹوڈ تھی کہ فلسطین کا علاقہ بھی انہی علاقوں میں آتا ہے جس کی ہم نے برٹش سے ڈیمانڈ کی ہے، اور جس کا وعدہ برٹش نے ہم سے کیا ہے. اور دوسری طرف جو کہ یہودی فلسطین کے یعنی اس سے اتفاق رکھنے والے ہیں، وہ اس کے اپوزٹ یعنی آرگیو کرتے ہیں. اور ڈیوڈ فرامکن صاحب بتاتے ہیں کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے، یہ جو بحث ہے، وہ پوائنٹلیس ہے، یعنی اس کا کوئی نتیجہ نہیں. کیونکہ دیکھا جائے گا کہ جب وقت آیا، جیسے کہ دیکھا گیا ہے کہ جب وقت آیا ان وعدوں کو پورا کرنے کا، تو میکمین صاحب جو تھے جنہوں نے یہ وعدے کیے تھے، انہوں نے جو فریزز یوز کیے تھے، یعنی جو زبان استعمال کی تھی، وہ اس قدر ڈیویس تھی، یعنی اس قدر وہ ایمبیگوس تھی، یعنی زو مانی تھی کہ اس سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے، اس سے دوسرا مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. تو وہ ایسی تھی کہ جیسے انہوں نے کسی بات کا وعدہ کیا ہی نہیں. تو یہ ایک اور چالاکی کا آپ کو پتہ چلتا ہے. اور آپ کو یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ عربوں کو جو خطوط ملا کرتے تھے، وہ ٹرانسلیٹ ہو کر نہیں ملتے تھے. یعنی وہ انگلش میں ہی وہ خطوط پڑھا کرتے تھے اور خود اس کی ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے. تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس کے اندر برطانوی جو ذہن تھا، اس کی یہ چالاکی تھی کہ اس کے اندر ایسے الفاظ یوز کیے، ایسے یعنی فقرے استعمال کیے جو زومانی بھی ہو سکتے ہیں، جن کا کوئی اور مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے، جن سے کوئی جو ہے شیطنیت ہے اس کو بھی یعنی ان کی یعنی ابھار مٹتا ہے. تو یہ بات بھی ڈیوڈ فرامکن صاحب فرماتے ہیں کہ جب وقت آیا ان وعدوں کو پورا کرنے کا، تو میکمین صاحب نے فکرے ہی ایسے استعمال کیے جو کہ زومانی بھی ہو سکتے ہیں. اس کے اندر جو ایک اور ریفرنس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ نورا عراقات کی کتاب ہے، جسٹس فار سم، لا اینڈ دا کویسچن آف پیلسٹائن. جسٹس فار سم، لا اینڈ دا کویسچن آف پیلسٹائن، یہ 2019 میں شائع ہوئی. وہ فرماتی ہیں کہ although the correspondence was carried out secretly and ended abruptly, the Arabs joined the Allied side against the Ottomans on the grounds of their understanding of its contents. Britain provided them with material and logistic support. The Ottomans were defeated, and the British Empire emerged as the single most powerful force in the region, able to deliver on Mackmain's promise of independence. However, the great powers, namely Britain and France, had no intention of relinquishing their newly established authority over former Ottoman territory. یہ نورا عراقات صاحب کا کہنا ہے کہ جو کورسپونڈنس تھی، وہ اگرچہ کہ وہ سیکرٹلی کی گئی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کو شائع نہیں کیا گیا تھا، اور یہ یعنی یکدم وہ ختم بھی ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود عرب جو تھے انہوں نے ایلائز کا ساتھ دے دیا تھا. ایلائز سے مراد کون ہے؟ ایلائز سے مراد برطانیہ ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ رشیا نے بھی اس میں انوالو کیا. تو ایلائز سے مراد وہ لوگ ہیں. اگینسٹ دی آٹومنس یعنی عثمانیوں کے خلاف عرب نے پھر بھی ساتھ دیا ایلائز کا.
کیونکہ ان کو یہ وعدے مل گئے تھے برطانیہ سے کہ ہم لوگ آپ کو ان علاقوں کی ملکیت دیں گے، اور برطانیہ نے انہیں جو مٹیریل سپورٹ تھا اور لاجسٹک سپورٹ تھی، جو اسلحہ تھا، جو اور بھی راشن تھا جو فوجوں کا، وہ بھی پرووائڈ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عثمانیوں کو جو ہے شکست کھانی پڑی، اور جو برطانوی امپائر ہے وہ وہ اس وقت دنیا کی سب سے پاورفل فورس بن گئی۔ اور جب وقت آیا کہ میکمین صاحب اپنے پرومس آف انڈیپینڈنس کو پورا کریں، تو وہ نورا عراقات صاحب فرماتی ہیں the great powers namely Britain and France had no intention of relinquishing their newly established authority۔ تو ان کا کوئی یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ اپنی جو اتھارٹی انہوں نے قائم کی ہے آٹومن ٹیریٹریز کے اوپر، اس کو یکدم یعنی اس سے دستبردار ہو جائیں۔ یعنی ان کا یہ کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ جب آٹومن ٹیریٹریز کو آکوپائی کریں تو اس کی آکوپیشن سے، اس کی اتھارٹی سے، اس کی حکومت سے دستبردار ہو جائیں۔ تو یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو حسین میکمین کورسپونڈنس تھی، یہ ایک ڈبل ڈیلنگ تھی، یہ ایک یعنی دوگلا پن تھا، اور یہ ایک ٹریچرس جو تھی، یہ ایک کورسپونڈنس تھی جس میں چالاکی کا استعمال لیا گیا تھا۔ ابھی ہمارے پاس 5 منٹ اور ہیں، تو ہم اس پہ ایک دو اور ریفرنسز بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اگلے ہیں صاحب بینی مورس صاحب، یہ بھی بہت امپورٹنٹ نام ہے، آپ ان کا نام نوٹ کر لیجئے، بینی مورس۔ بینی مورس کی کتاب ہے 1948 A History of the First Arab-Israeli War۔ بینی مورس 1948 A History of the First Arab-Israeli War۔ اس میں بینی مورس صاحب فرماتے ہیں But Palestine was ambiguously omitted from the future Arab domain. In the letter of 24th October 1915, from Henry McMahon, Britain's High Commissioner in Egypt, to the Hashemite Sharif of Makkah, Hussein ibn Ali. Instead, it was alternatively vouchsafed for future Anglo-French condominium in the secret Sykes-Picot Agreement of 3rd January 1916, and more vaguely as a Jewish national home in the Balfour Declaration of 2nd November 1970۔ تو بینی مورس صاحب جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ہسٹورین ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو فلسطین ہے اس کو جو عربوں کا جو یعنی مستقبل تھا اس کے اندر سے نکال دیا گیا تھا، اور اس بات میں تھوڑی ایمبیگوٹی رکھی گئی تھی، یعنی اس بات کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا عربوں پہ، لیکن کلوز ڈورز کے اندر یہ بات برطانیوں کو بھی اور فرانسیسیوں کو بھی کلیئر تھی کہ فلسطین انہوں نے عربوں کو کبھی نہیں دینا۔ اور وہ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ ایک لیٹر کے اندر جو ہیں سر ہنری میکمین، انہوں نے اس طرح کے کچھ الفاظ استعمال کیے تھے جو شریف حسین کو تو سمجھ نہیں آئے، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ٹرانسلیشن میں کچھ مسائل تھے۔ عربوں کو شروع سے یہ کلیئر تھا کہ فلسطین کا حصہ اس وعدے میں شامل ہے، لیکن سر ہنری میکمین کی جو چالیں تھیں، جو چالاک چالیں تھیں، ان کی وجہ سے انہیں یہ بات کلیئر نہیں تھی۔ قطع نظر اس سے کہ بینی مورس صاحب فرماتے ہیں کہ اس بات کو تو چھوڑیے کہ فلسطین ان کے فیوچر سے نکال دیا گیا، اس کے اوپر ظلم یہ ہے کہ اس کو واؤچ سیف یعنی ایک محفوظ ہاتھوں میں لے جایا گیا، کب؟ ایک مستقبل کے اینگلو فرینچ یعنی برطانیہ اور فرانسیسیوں کے ایک کانڈومینیم میں، یعنی دونوں کی ایک مشترکہ حکومت میں، دونوں کے ایک مشترکہ رول کے اندر، جس کو ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے بریک کے بعد انشاءاللہ، جو کہ ہے سائکس پیکو ایگریمنٹ 1916 کا اندر 1916 کا۔ اور اس کو اور طرح سے اگر کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد یہ ہم دیکھیں گے کہ فلسطین کا علاقہ یہودیوں کے ایک آبائی گھر کے طور پر، یعنی ایک آبائی گھر کے طور پر ان کو دے دیا گیا۔ وہ جو ہوا وہ ہوا بالفور ڈیکلیریشن میں۔ 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، میں آپ کو ایلان پاپے کی ایک کوٹیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ان کی کتاب ہے ہسٹری آف ماڈرن پیلسٹائن، یہ ہم سنتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد 10 منٹ کی بریک ہوگی، اور پھر انشاءاللہ دوبارہ میٹنگ جوائن کریں آپ لوگ۔ تو وہ ایلان پاپے فرماتے ہیں In summary, the negotiations on Palestine's future produced 3 documents۔ جو وہ کہتے ہیں کہ اگر اختصار کیا جائے تو فلسطین کا جو فیوچر ہے اس کے اوپر جو نیگوشیشنز ہوئیں
اس نے یعنی تین ڈاکیومنٹس، تین دستاویزات جو ہیں وہ اس سے برآمد ہوئیں، جن کے اندر پہلی تھی حسین میکمہن کی کورسپونڈنس، دوسری تھی سائکس پیکو ایگریمنٹ، اور تیسری تھی بالفور ڈیکلریشن۔ ان میں سے ہر ایک کا پرومس تھا لوکل پاپولیشن کے لیے، جو کہ تھا زومانی زبان کے اندر۔ اور اعلان پاپے صاحب فرماتے ہیں کہ زومانی زبان کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک جو وعدہ تھا وہ دوسرے دونوں کو کانٹرڈکٹ کرتا تھا۔ یعنی جو حسین میکمہن کورسپونڈنس تھی وہ سائکس پیکو ایگریمنٹ کو کانٹرڈکٹ کرتی تھی اور بالفور ڈیکلریشن کو کانٹرڈکٹ کرتی تھی۔ اسی طرح سائکس پیکو ایگریمنٹ حسین میکمہن کورسپونڈنس کو یعنی کانٹرڈکٹ کرتا تھا اور بالفور ڈیکلریشن کو کانٹرڈکٹ کرتی تھی۔ اور پھر جو ایلن پاپے صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو پہلا جو اس میں ڈاکیومنٹ تھا حسین میکمہن کورسپونڈنس تھا، حسین میکمہن کورسپونڈنس کا، اس نے جو فلسطین کا جو مستقبل ہے وہ ایک عرب ہاشمی یعنی رول کے اندر دیکھا تھا، یعنی اس کے ساتھ منسوب کیا تھا